درس بخاری کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ بقیت السلف استاذ العلماء استاذ الواعظین پروفیسر ڈاکٹر محمد عتیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، خطیب جامعہ سلفیہ، سابق مدرس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، مہمانان گرامی اور معزز سامعین اور معزز سامعات، عزیز طلباء اور طالبات، ابھی آپ نے قرآن مجید کی عظمت پر بہت ہی پیاری اور خوبصورت جو ہے وہ گفتگو سنی ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا ہے اور اسے محفوظ بھی رکھا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ قرآن مجید الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کا نام بھی ہے، اور قرآن مجید نے بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے معانی کی طرف اگر لغت میں رجوع کیا جائے تو بات واضح نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور قرآن مجید میں ان کی ذمہ داری کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، قرآن مجید ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس قرآن مجید کو واضح کر دیں، بیان کر دیں، اس کی تفسیر کر دیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید اپنے الفاظ کے ساتھ بھی محفوظ ہے، اپنے معانی کے ساتھ بھی محفوظ ہے، اور اپنی تفسیر کے ساتھ بھی محفوظ ہے۔ مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عربی زبان سے بڑی گہری واقفیت رکھتے تھے، عرب میں پیدا ہوئے تھے، عربی زبان جانتے تھے، زمانہ جاہلیت کے شعراء اور اشعار
وہ اچھے طریقے سے ان سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی کئی آیات سمجھنے میں انہیں دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ امن اور ہدایت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون آدمی ہے کہ جس کے ایمان کے ساتھ ظلم جو ہے وہ موجود نہ ہو؟ ہر بندہ ہی ظلم کرتا ہے، کسی کا تھوڑا ہے، کسی کا درمیانے درجے کا، کسی کا زیادہ ہے، تو گویا ہم تو امن سے اور ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو لفظ کا معنی تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پہ وہ معنی مراد نہیں ہے۔ تو فرمایا معنی کیا ہے؟ فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نہیں کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پہ جو آیت میں ظلم کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد عام ظلم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ شرک مراد۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن بھی عطا کریں گے، انہیں ہدایت بھی دیں گے۔ یہ معنی کس نے بیان کیا؟ لغت نے بیان نہیں کیا، فلسفیوں نے بیان نہیں کیا، منطقیوں نے بیان نہیں کیا، بلکہ یہ معنی اگر بیان کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لوگوں قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کا معنی اپنی جانب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج دنیا میں بڑے طرح طرح کے فتنے موجود ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک دلیل میں نے ابھی پیش کی کہ صحابہ کرام نے ظلم کا معنی یہ لیا کہ کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی سے لڑ پڑے، یہ ظلم ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ آپ نے وضاحت فرمائی یہ ظلم مراد نہیں، بلکہ ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے۔ اور بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کا لفظ بولا ہے، نماز صلاۃ کا لفظ بولا ہے، حج کا لفظ بولا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تلاش کیجئے لغت کے اندر جو ہے ان کے معنی جو ہے وہ کیا ہے۔ مثلا صلاۃ کا لفظ ہے، دعا کا معنی ہے۔ کوئی آدمی دعا کر لیتا ہے، نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ صلاۃ کا معنی جسم کو حرکت دینا، بس خالی حرکت دے دی جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کس کو دینی ہے؟ کتنی دینی ہے؟ کب دینی ہے؟ یہ سارے معنی قرآن مجید میں بیان نہیں کیے گئے، بلکہ حدیث پاک میں بیان کیے گئے۔ نماز 5 نمازیں ہیں، فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے۔ یہ 5 نمازوں کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ قرآن مجید میں موجود ہیں؟ نہیں موجود۔ یہ معنی کس نے بتلائے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیارے حبیب علیہ السلام، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کے معنی جو ہے وہ بیان کر دیجیے۔ اگر الفاظ کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، قرآن اور معنی کو اور مفاہیم کو محفوظ نہیں کیا، تو پھر تو قرآن بھی محفوظ ہی نہیں۔ آج قرآن بھی محفوظ ہے، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی شرح اور تفسیر جو ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور بعین ہی اسی طریقے سے جیسے قرآن مجید کی اللہ نے حفاظت کی ہے، حدیث پاک کی بھی اسی طریقے سے حفاظت کی۔ لوگ امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ
اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ صحیح بخاری کا نسخہ لکھا، لوگ کہتے ہیں ان کی وفات ہے 256 ہجری، دوسری تیسری صدی ہجری کے نصف میں، وسط میں، تیسری صدی ہجری میں یہ قرآن حدیث پاک کہاں سے آ گئی؟ حدیث پاک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، تو لہٰذا امام بخاری نے بہت بعد والے زمانے میں جا کر حدیثیں جو ہے وہ لکھی۔ یہ جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لکھی جاتی تھی اور انہیں محفوظ کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے اور فرماتے ہیں میں نے آپ سے شکایت کی تھی، یا رسول اللہ مجھے حدیثیں یاد نہیں رہتی، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے دعا بھی فرمائی اور چادر مبارک پر بیٹھے اور وہ چادر اٹھا کر میرے سینے پہ لگا دی اور مجھے دعا دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ جب بھی میں آپ سے کوئی حدیث سنتا تھا پھر مجھے بھولتی نہیں تھی۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو وہ بھی حدیثوں کو جو ہے وہ لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے خود کہا کہ میرے سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے کوئی راوی نہیں سوائے عبداللہ بن عمرو۔ وہ حدیثوں کو لکھا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھا نہیں کرتا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے ایک آدمی آیا، ابو شاہ نامی، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ یمنی آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے یہ باتیں یاد نہیں رہیں، آپ مجھے یہ لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ خط جو ہے، یہ رکا جو ہے، یہ درس جو ہے، یہ تقریر اور واعظ جو ہے، اس کو لکھ کر دے دو۔ چنانچہ اس کو لکھ کر جو ہے وہ دیا۔ تو یہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی صحابہ کرام لکھا کرتے تھے اور یہ سلسلہ آگے تک چلا۔ بڑے صحیفے جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے میں لکھے گئے۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے یہ بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کی صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک حفاظت فرمائی ہے، حدیث پاک کی بھی صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ کی گئی۔ یہ دشمنان دین دراصل یہ چاہتے ہیں کہ حدیث پاک کا انکار کر دیا جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن بھی باقی نہیں رہے۔ اصل میں وہ حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہتے، قرآن مجید کا انکار کرنا چاہتے۔ اگر آج حدیث کا انکار کر دیا جائے تو جنازہ، جو آدمی ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ کون پڑھے گا؟ انہی سے پوچھ لیجئے منکرین حدیث سے، کیا یہ اپنے فوت ہونے والے بندے کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ انہی سے پوچھ لیجیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید تو محفوظ ہے اور حدیث محفوظ نہیں ہے لہٰذا حدیث ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کا والد یا آپ کی والدہ، آپ کا دادا یا دادی اگر کوئی فوت ہوا ہے اس کا نماز جنازہ پڑھا ہے؟ اگر وہ کہتا پڑھا ہے تو اس سے پوچھا جائے بتلائیے آپ نے کون سی قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا کہ جنازہ پڑھنا چاہیے؟ جنازے کا ذکر نہیں ہے پورے قرآن مجید، نہ کفن کا ذکر ہے، نہ غسل کا ذکر ہے، نہ دفن کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ سارے مسائل حدیث پاک میں موجود ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ہے وہ تفسیر قرار دیا۔ وقت ہوتا تو میں بات تفصیل سے بیان کرتا کہ کن کن لوگوں نے حدیث کی حفاظت کی ہے، لیکن بات کو سمیٹا جائے انہی لوگوں میں سے جن لوگوں نے حدیث کی حفاظت کو اپنے ذمے لیا اور حدیث کی حفاظت میں نمایاں کردار ادا کیا، ان میں امام بخاری رحمہ اللہ کا نام بھی سب سے نمایاں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے بھی حدیث کی وہ خدمت کی جو کائنات میں کسی دوسرے آدمی کے حصے میں نہیں آ سکی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں، کیسے علم حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی، اپنے دین کی، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے کس بندے کا انتخاب کیا کہ جس کا والد بھی انتہائی نیک، جس کی والدہ بھی انتہائی نیک۔ والد گرامی امام محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، آپ کے والد گرامی کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو جو جائیداد کما کر دی ہے، راشن دیا ہے کھانے پینے کا،
اس میں سے 1 درہم یعنی 1 روپیہ بھی حرام کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ شک اور شبہ والا بھی نہیں، اس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی خوراک جو ہے وہ میں نے اپنے بیٹے محمد اور اس کے بعد دوسرے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ میں نے دی۔ اور والدہ اتنی نیک کہ بچے کی بینائی بچپن میں کسی وجہ سے ضائع ہو گئی تو ماں نے رو رو کر دعائیں مانگی، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور خواب میں دکھلا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور وہ جو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کے بچے کی بینائی کو جو ہے وہ واپس کر دیا۔ نیند سے اٹھی تو دیکھا کہ بچے کی بینائی جو تھی وہ واپس آ چکی تھی۔ والدہ بھی انتہائی نیک خاتون تھی۔ اور پھر امام محمد بخاری رحمہ اللہ، وہ تو کس قدر نیک تھے، آگے آنے والی باتوں سے ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکا، ذہانت، فطانت اور سمجھ بوجھ انتہائی اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ عطا فرمائی تھی۔ سید الفقہاء والمحدثین، لوگوں نے لقب عطا فرمایا کہ فقہاء کے بھی سردار ہیں، محدثین کے بھی سردار ہیں، امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے معاملے میں مومنوں کے امیر ہیں، گورنر ہیں، خلیفہ ہیں۔ اور کانا جبلا فی الذکاء، فہم و فراست میں وہ ایک بہت بڑے پہاڑ تھے۔ اور بعض نے کہا آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی تھی، اللہ کی نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی تھے۔ 11 سال کی عمر ہے، استاد سبق پڑھا رہا ہے اور ایک روایت پڑھ رہا ہے تو شاگرد کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں استاد جی آپ نے جو یہ عبارت پڑھی ہے یہ صحیح نہیں پڑھی۔ کہا بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ کہا نہیں استاد جی یہ لفظ ایسے نہیں ہے۔ استاد کو غصہ آیا، ناراض ہوئے۔ کہا اچھا پھر بتلاؤ صحیح کیا ہے؟ کہا استاد جی صحیح ایسے ہے، آپ نے یہاں پہ ابو زبیر کا نام لیا ہے، یہ ابو زبیر نہیں ہے بلکہ زبیر ہے۔ ابو زبیر نامی راوی جو ہے وہ آگے ابراہیم سے کوئی روایت نہیں کرتا، یہ ابو زبیر نہیں ہے، یہاں پہ زبیر ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے پاس کاپی پہ کتاب پہ لکھا ہوا موجود ہے تو جا کر چیک کر لو۔ استاد کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، گئے اور جا کر اپنی کاپی اور کتاب نکالی تو دیکھا کہ اس میں واقعی ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا امام صاحب اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہنے لگے صرف 11 برس تھی۔ 11 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذہانت اور فطانت اور حافظہ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، اس حدیث کی حفاظت کے لیے ایسے بندے کا انتخاب فرمایا۔ اور آپ نے مشہور قصہ سن رکھا ہے کہ لوگوں نے امتحان لیا کہ کیسے ان کا اتنا حافظہ ہے۔ 10 بندے کھڑے کر دیے، 10 بندوں کو کہا یہ 10 حدیثیں یاد کر لو اور 10 حدیثیں خلط ملط کر کے امام صاحب کو سناؤ، اور امام سے پوچھو کہ ایسی حدیثیں کوئی ہیں؟ یہ سند پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ آخری حدیث کی سند ہے حدثنا احمد بن اشکاب، حدثنا محمد بن فضیل، حدثنا عمارت بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ، یہ سند ہے۔ اور آخری حدیث اس کے ساتھ ہے کلمتان حبیبتان۔ انہوں نے کیا کیا، ایک بندے نے اس طرح کی 10 سندیں پڑھی اور ہر سند کے لیے حدیث جو تھی وہ الٹ ساتھ میں لگا دی۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ کلمتان والی روایت جو ہے اس کی جگہ پہ کہا انما الاعمال بالنیات، ایک سند ایک حدیث، دوسری حدیث پڑھی اس کے ساتھ ایک اور حدیث لگا دی، تیسری پڑھی ایک اور حدیث لگا دی، اس طرح 100 حدیثیں انہوں نے بیان کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے رہے جو آپ نے حدیثیں بیان کی میں نے نہیں سنی، یہ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ 100 کی 100 حدیثوں کا انکار کر دیا، کہا ایسی کوئی بھی حدیث جو ہے وہ موجود نہیں۔ تو لوگوں نے کہا پھر کیا ہے، کون سی موجود ہے؟ کہا ٹھہریے، یہ فلاں بندہ اس نے 10 حدیثیں سنائی ہیں، اس نے 10 حدیثیں اس طرح پڑھی ہیں جس طرح اس نے غلط حدیثیں پڑھی تھی اسی طرح 10 حدیثیں غلط سنائی، اور غلط سنانے کے بعد پھر کہا یہ غلط ہیں، ان کو ایسے نہیں ایسے پڑھا جائے، ان کو صحیح کر کے بتلائے۔ پھر دوسرے آدمی کو کھڑا کیا، کہا اس نے یہ 10 حدیثیں پڑھی ہیں،
اور یہ 10 حدیثیں بھی اس نے اس طریقے سے غلط پڑھی ہے، اور اس کی 10 حدیثیں صحیح ایسے ہیں۔ اس طریقے سے کرتے کرتے 100 حدیثیں پہلے ان کی غلط سنائی اور پھر ان کو صحیح کر کے سنایا۔ علماء نے ذکر کیا صحیح سنانا یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں 100 غلط باتیں سن کر، ان کی 100 غلط حدیثیں سن کر وہ یاد کر لی اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ سنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حافظہ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، اور اللہ کریم نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے کیسے لکھی؟ بعض نے بیان کیا کہ اس زمانے میں حدیثیں جو ہے اسی طریقے سے خلط ملط تھی، کچھ حدیثیں صحیح تھی، کچھ ضعیف تھی، ہر کتاب کے اندر اس طرح موجود تھی۔ تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ کوئی ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں کوئی غلط حدیثیں نہ ہو، ساری کی ساری جو ہے وہ صحیح حدیثیں۔ اس وجہ سے انہوں نے پھر محنت کی اور یہ حدیث کی کتاب لکھی۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے ایک استاد تھے اسحاق ابن راہوے، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی لیاقت دی ہے، بڑی ذہانت اور فطانت دی ہے، آپ کیوں نہیں ایسا کام کرتے کہ ایک حدیث کا صحیح ذخیرہ چھوٹی سی کتاب جو ہے وہ لکھتے ہیں جس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ تو کہتے استاد کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ایک تیسرا قصہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ خواب میں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور مکھیاں بیٹھ رہی ہیں آپ کے جسم مبارک پر، میں پنکھا ہلا رہا ہوں اور مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ مجھے جاگ آئی تو میں نے علماء سے پوچھا مجھے یہ خواب آیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو بتلانے والوں نے بتلایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، آپ کا جو دین ہے، آپ کی جو شریعت ہے، لوگ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ انشاءاللہ ایسا کام کریں گے جس کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو جائے اور دین کا کام صاف اور ستھرا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ لوگوں کے شبہات کو، لوگوں کے اعتراضات کو، لوگوں کی باتوں کو دین سے جو ہے وہ آپ دور کریں گے اور دین کو صاف اور شفاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر آپ نے جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی، اور کیسے لکھی یہ بھی بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ انداز ہے۔ فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری کا صحیفہ میں نے 6 لاکھ احادیث میں سے مرتب فرمایا ہے۔ 6 لاکھ احادیث، 1-2 حدیثیں نہیں، 6 لاکھ حدیث مجھے زبانی یاد ہیں۔ ان 6 لاکھ میں سے صحیح ترین حدیثیں جو تھیں ان کو میں نے اس کتاب میں جمع کیا، اور اس کی مقدار کتنی، تعداد کتنی بنتی ہے؟ 7563 تقریباً 7563۔ 6 لاکھ احادیث میں سے 7563 صحیح حدیث کا ذخیرہ میں نے جو ہے وہ لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور کتنی محنت کی ہے؟ فرماتے ہیں 16 برس میں نے خون پسینہ ایک کر کے اس کتاب کو جو ہے وہ مرتب کیا۔ کوئی کاروبار نہیں کیا اس زمانے میں۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی کو کاروبار بھی کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب آپ کاروبار بھی کیا کریں تاکہ لوگوں سے پیسے نہ لینے پڑے۔ آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، پھر تقریر بھی صحیح نہیں کی جاتی، تو آپ جو ہے وہ کاروبار کیا کریں۔ میں یہاں پہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں، اس تاجر کو کہیے جو تاجر یہ کہتا ہے مولوی صاحب کو کہ آپ کاروبار بھی کیا کریں، میں اس تاجر کو کہتا ہوں آپ صرف کاروبار نہ کیا کریں، کبھی کبھی تھوڑا سا دین بھی پڑھا کریں آپ، اور کبھی کبھی یہاں پہ آگے بیٹھ کر درس بھی دیا کریں۔ ہم دیکھیں گے کیسے تاجر جو ہے وہ درس دیتے ہیں۔ یہ اور لائن ہے، یہ اور لائن ہے، دونوں لائنیں جدا جدا ہیں۔ دین کا کام کرنے والے ان کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ کاروبار کر سکے۔ جب کاروبار کرتے ہیں، مجھے یاد آ رہا میرے استاد تھے ایک جامعہ اسلامیہ سعودی عرب میں، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں، عبدالعزیز الاحمدی حافظہ اللہ تبارک و تعالی۔ وہ خود فرماتے ہیں، کہتے میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، کہتے ہیں میں پڑھاتا تھا، میری معقول تنخواہ تھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن میرا ایک رشتہ دار مجھے کہنے لگا آپ کاروبار میں حصہ ڈال۔ تو
تو میں نے کہا یار نہیں، کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے بہتری۔ کہتا نہیں ہے اور مزید پیسے ملیں گے، آپ پارٹنرشپ میں حصہ ڈال دیں، کاروبار میں کروں گا، صرف آپ نے حصہ ڈالنا، کبھی کبھی آپ دیکھ لیا کریں کیا ہو رہا ہے، تو آپ اپنا پڑھاتے رہیں۔ کہنے لگا چلو، مجھے مجبور کیا، میں نے پیسے ڈال دیے، کچھ پیسے جمع تھے میں نے اس کو دے دیے، لے لو۔ کہنے لگا شروع میں مہینے کے اندر ایک دفعہ کو میٹنگ ہوتی، میں چلا جاتا، پھر اس کے بعد 15 دن کے اندر میٹنگ آ گئی، پھر ہفتے کے بعد میٹنگ آ گئی، پھر آہستہ آہستہ دوسرے تیسرے دن روزانہ ہی گڑبڑ ہونے لگی کہ آج ہی وہ فلاں جگہ پہ معاملہ خراب ہے، آ جائیں ذرا دیکھنا ہے۔ حتیٰ کہ ایسی صورتحال بن گئی کہ میری نماز مجھے فوت ہونے کا اندیشہ پیدا ہونے لگا، اور بسا اوقات میری نماز نکل جاتی تھی، مجھے نماز بعد میں پڑھنا پڑتی تھی، میں برداشت کرتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ اس کاروبار کی وجہ سے آج میرا جمعہ بھی فوت ہو جائے گا۔ جس دن مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا، اس دن میں نے اس کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ دی، آپ اپنا کاروبار خود کیجئے، میرے پیسے علیحدہ کر دیجئے، مجھے یہ کاروبار نہیں چاہیے۔ یہ کاروبار اور لائن ہے، یہ علم کی لائن اور ہے۔ 16 برس دن رات ایک کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث کی کتاب کو مرتب فرمایا، اور پھر یہ صحیح ذخیرہ آج امت تک کیسے پہنچا؟ فرماتے ہیں جب بھی میں اس کتاب کے اندر ایک حدیث کو لکھنے لگتا تھا، میں غسل کرتا، وضو کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ سے دعا مانگتا، یا اللہ یہ حدیث لکھنے لگا ہوں، اگر صحیح ہے تو مجھے لکھنے کی توفیق عطا فرما، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو مجھے یہ لکھنے کی اس کتاب میں توفیق نہ دے۔ ہر حدیث سے پہلے میں نماز استخارہ جو ہے وہ ادا کرتا رہا، دعا استخارہ پڑھتا رہا اور غسل کرتا رہا۔ اس طریقے سے ایک ایک حدیث کر کے میں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے، اور اس کے عناوین مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں پہ بیٹھ کر میں نے اس کے عنوان جو ہے وہ میں نے لکھے ہیں، جو ابواب ہیں، کتاب التوحید، باب بدل وحی، اور دوسرے جتنے بھی ابواب عنوان امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب کے لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں مدینہ میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جو ہے وہاں پہ بیٹھ کر میں اس کو ترتیب دیتا رہا 16 برس، اور پھر ایک ایک حدیث کے اوپر نماز استخارہ پڑھ کے، صلاۃ استخارہ پڑھ کے، غسل کر کے، مکہ میں بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں، دونوں جگہ پہ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر جو ہے میں نے اس کتاب کو مرتب فرمایا۔ ایک امام راضی ہیں، غالباً محمد الرازی ہیں، یہ شاید کوئی اور نام، راضی نامی امام ہیں جو کہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں بیت اللہ میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے فلاں، تو کب تلک امام شافعی کی کتاب کا درس دیتا رہے گا؟ تو میری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتا؟ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب؟ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا الجامع المسند الصحیح المختصر، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح الجامع ہے یہ میری کتاب، اس کا درس کیوں نہیں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر جو ہے وہ بشارت دی کہ یہ امام بخاری نے جو کتاب مرتب فرمائی ہے یہ میری حدیث کا ذخیرہ ہے، یہ میری کتاب ہے اور صحیح ترین حدیث کا ذخیرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام صاحب نے اس کو مرتب کر لیا اور جمع کر لیا تو وقت کے چوٹی کے علماء جو تھے ان کے سامنے پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، اور امام یحییٰ بن معین، علی بن المدینی رحمہم اللہ، ان حضرات کے سامنے کتاب کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا امام صاحب آپ نے بہت خوب کام کیا ہے اور زبردست کام کیا ہے، اس طرح کا کام جو ہے وہ جماعتیں جو ہے وہ آج تک نہیں کر پائی۔ اس کی تعریف کی اور اس کو قبول فرمایا۔ اور اماموں میں سے ایک امام نے تو یہ پھر کلمات نقل کیے جس کے اوپر امت کا آج اتفاق ہے کہ اجمع علماء المشارق والمغارب، مشرق اور مغرب کے تمام علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد اگر صحیح ترین حدیث کا کوئی ذخیرہ ہے تو وہ صحیح بخاری کا ذخیرہ ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ امت کے اوپر احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس کو بڑا بہترین کر کے، عمدہ کر کے، شاندار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس میں جتنی بھی حدیثیں مرفوع اور متصل سند کے ساتھ پیش کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے فضل سے 100% جو ہے وہ صحیح ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام انور شاہ کشمیری دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آج جتنے بھی ایسے لوگ جو امام بخاری رحمہ اللہ سے موافقت نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرتے ہیں، جب کبھی ان کے مسلک کی تائید میں کوئی حدیث صحیح بخاری میں آ جاتی ہے، ان کا سینہ بھی فخر سے پھول جاتا ہے، زبان سے امام بخاری کا نام نہیں لیتے، لیکن اپنے مسلک کی تائید میں جب حدیث امام بخاری کی آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا مسلک صحیح بخاری کے مطابق ہے، ہمارے مسلک کی تائید صحیح بخاری کی حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اور اس کتاب کے مؤلف کو جو مقام عطا فرمایا وہ کائنات میں شاید کسی دوسرے آدمی کے حصے میں نہیں آیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑی خوش نصیب ہیں وہ معلمات، اور بڑی خوش نصیب ہیں وہ طالبات اور وہ معلمین اور وہ طلبہ جو صحیح بخاری جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، اس کے پڑھانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، اور جس آدمی نے اس کتاب کو مرتب فرمایا اس کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، ظاہری طور پر ایسا مقام ہمیں کسی اور کو ملتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ آج دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ ہے نہیں، طلبہ کا ہو یا طالبات کا ہو، جس میں صحیح بخاری کا جو ہے وہ درس نہ دیا جاتا۔ تو بھائیو، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے کتاب اللہ قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے والوں کو جو ہے وہ بلند کرتا ہے، اسی طریقے سے اس حدیث کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگانے والوں کو بلند کرتا ہے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم فأداها كما سمعها۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے چہرے کو روشن کر دے، تر و تازہ کر دے، جو میری حدیث کو سنتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر جیسے یاد کیا اسے آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے چہرے کو روشن ہی نہیں بنایا، بلکہ ساری دنیا کے لیے مقام عزت اور مقام فخر بنا دیا ہے۔ آج ہر حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے نبی کے نام کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کے نام کو جو ہے وہ زندہ اور روشن کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کو بھی عظیم مقام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، میں حدیث کے معاملے سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے آخری حدیث کے اوپر، باب قول اللہ سبحانہ وتعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم قیامت کے دن ایک عدل والا ترازو جو ہے وہ لگائیں گے۔ ایک ترازو، میزان، تکڑی، تولنے والی چیز قیامت کے دن جو ہے وہ لگائیں گے جو بالکل عدل والا ہوگا۔ یہ باب باندھا ہے، اور یہ باب اس کے اوپر مین عنوان باندھا ہے کتاب التوحید، توحید کی کتاب۔ یہ آخری کتاب اور آخری باب ہے، اور شروع کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب و بدل وحی شروع کیا۔ وحی کا آغاز، وحی کیسے شروع ہوئی؟ یہ حدیث کی کتاب ہے، اور وحی کا بیان اور توحید کا بیان، اس کا کیا مناسبت ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، لوگوں قرآن مجید اللہ کی وحی ہے۔ یاد رکھو، یہ میں نے صحیح بخاری جو لکھی ہے شروع سے لے کر آخر تک، بدل وحی سے لے کر توحید تک، یہ حدیث پاک کا مجموعہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن مجید تو وحی ہے، یہ وحی نہیں، قرآن مجید بھی وحی ہے اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ بھی وحی ہے۔ قرآن مجید بھی وحی ہے اور حدیث کا ذخیرہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی وحی ہے۔
وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، جس کے پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ایک وحی ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری وحی ہے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، وحی خفی کہتے ہیں، مخفی وحی کہتے ہیں۔ فرمایا وہ وحی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث پاک۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا لیکن قرآن مجید کی شکل میں نہیں دیا بلکہ حدیث پاک میں دیا۔ مثلا ایک میں واقعہ ذکر کرتا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ، اس کا بیٹا کسی دوسرے آدمی کے گھر میں مزدوری کر رہا تھا، اور اس کا مزدور کا اس گھر کی مالکہ کے ساتھ کوئی معاملہ پیدا ہو گیا اور وہ غلط حرکت کر بیٹھے۔ چنانچہ پنچایت بیٹھی، پنچایت نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کو جرمانہ کر دیا جائے، 100 بکریاں اور ایک لونڈی جو ہے اس سے وصول کر لی جائے۔ یہ فیصلہ کر دیا۔ وہ بندہ جو تھا، جو اس کا باپ تھا، وہ لوگوں سے مسئلہ پوچھتا رہا، کسی نے بتلایا کہ مدینہ میں اللہ کے رسول موجود ہیں، تم یہ مسئلہ اس کے پاس لے کر جاؤ۔ چنانچہ وہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا، بلکہ اس عورت کے والد کو بھی بلا لیا، اس عورت کے والد کو بھی ساتھ لے لیا۔ دونوں آ گئے، دونوں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اور قسم دیتے ہیں، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ میرے بچے نے اس کی عورت کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ میں نے یہ جرمانہ بھر دیا ہے۔ کیا کہا؟ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرنا ہے، آپ کو قسم ہے کتاب اللہ سے فیصلہ فرمائیں۔ اور آپ نے پھر کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ کا فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، اور فرمایا یہ بکریاں اور لونڈی واپس کر لو، یہ تیرا بیٹا جو ہے یہ شادی شدہ نہیں، اس نے غلط حرکت کی ہے، اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ یہ کتاب اللہ کا فیصلہ۔ اور یہ عورت شادی شدہ ہے، اس نے غلط حرکت کی ہے، شادی شدہ عورت کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، اگر وہ عورت اقرار کرتی ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے۔ اب پورے قرآن مجید میں تلاش کر لیجئے، کوئی آیت موجود نہیں جس میں جو ہے وہ غیر شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہو، جبکہ آپ نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے حدیث پاک کو کیا کہا؟ کتاب اللہ کہا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث کے اوپر بھی اجر ہے لیکن ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں نہیں، جتنا اللہ دینا چاہے۔ وہ قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہیں، اور معنی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے۔ تو لہٰذا امام صاحب بدل وحی شروع کر کے کہنا چاہتے ہیں لوگوں یہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے یہ بھی وحی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے، جبریل علیہ السلام کا ذاتی کلام نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا ذاتی کلام نہیں ہے، محدثین کا یہ ذاتی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ جبریل علیہ السلام آپ کے دماغ میں القاء کر دیتے، آپ کے دل میں ڈال دیتے، اور آپ اس کو اپنے الفاظ کے ساتھ تعبیر کر کے جو ہے وہ لوگوں کو بتلا دیتے، بس اتنا سا فرق، باقی دونوں حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ اور آخری باب میں امام صاحب نے قرآن مجید کی آیت بھی پیش کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ آپ نے یہ آیت کیوں پیش کی؟ یہ تو حدیثیں ہیں۔ کہا گیا اس لیے آیت ذکر کی ہے کہ جو مسئلہ قرآن مجید حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے وہی مسئلہ بے عین ہی قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے، جو مسئلہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے وہی مسئلہ بے عین ہی قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ گویا کہ جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ حدیث کا انکار نہیں کرتا بلکہ قرآن مجید کا بھی انکار کرتا ہے۔ اس لیے امام صاحب نے آیت بھی ذکر کی کہ میزان حق ہے،
قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ میزان لگے گا، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ میزان لگے گا اور اس میں اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ کیا تولا جائے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، لوگوں تمہارے عمل بھی تولے جائیں گے اور تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی۔ بھئی سن رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ سو رہے ہیں، بس کر دیں؟ اگر تو آپ تھک گئے ہیں تو بس کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ تھکے تھکے سے نظر آ رہے ہیں، آنکھوں میں نیند کے گہرے سے سائے۔ عام فہم بات کر رہا ہوں، کوئی مشکل علمی لیکچر نہیں دے رہا، سیدھی سیدھی سی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ذرا جا کے بیٹھیے، اگر آپ کہتے تھک گئے ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ان اعمال بنی آدم، یہ آپ کی باتیں ہیں، سنیے آپ کے بارے میں، میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، لوگوں بندے کا عمل بھی تولا جائے گا اور بندے کی باتیں بھی تولی جائیں گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے بات کرنا یہ عمل نہیں ہے؟ بات بھی تو عمل ہی ہے نا، ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ عمل نہیں ہے؟ عمل ہے۔ تو شروع میں کہہ دیا عمل تولا جائے گا، تو بات کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہا فائدہ ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ جب نمازوں کا ذکر کیا تو درمیانی نماز نہیں آ گئی اس میں؟ آ گئی، تو پھر علیحدہ سے درمیانی نماز کا کیوں ذکر کیا؟ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز۔ فرمایا لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو اور عصر کی بھی حفاظت کرو۔ کہا کس لیے؟ کہا اس کی اہمیت کے لیے، اہمیت کے پیش نظر اس کو علیحدہ سے ذکر کر دیا۔ لوگوں ساری نمازیں بڑی مہم ہیں، لیکن خاص طور پہ عصر کی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ مہم ہے۔ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں لیلۃ القدر میں اور روح بھی اترتی ہے۔ روح سے مراد جبریل امین، فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل بھی اترتے ہیں علیہ السلام۔ جب فرشتے کہہ دیا تو جبریل کا کیوں ذکر کیا؟ اہمیت کے لیے، بتلانے کے لیے کہ جبریل فرشتے جو ہیں بہت عظیم فرشتے ہیں، سارے فرشتے آتے ہیں اور خاص طور پہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بھی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اس کی اہمیت کے لیے ذکر کیا، لوگوں تمہارے عمل بھی تولے جائیں گے اور خاص طور پہ تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی۔ اس لیے کہ لوگ باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، منہ سے جو آتا بول دیتے۔ فرمایا لوگوں ایسا نہ کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات بتلائی، لوگوں تمہاری باتیں تولی جائیں گی اور تمہاری باتوں کی وجہ سے تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھی باتیں ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، بری باتیں ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔ اور ان کتنی حدیثوں کی طرف اشارہ کیا، ان میں سے ایک حدیث آپ نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، انسان کے کتنے اعضاء ہیں؟ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، گھٹنے ہیں، کان ہے، ناک ہے، سارے کے سارے زبان کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں۔ انسان کے تمام اعضاء کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان اللہ سے ڈرو، ہماری خاطر، ہماری خاطر اللہ سے ڈر کے رہو۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا فَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو نے غلط کام کر دیا تو تو نے چھپ جانا ہے، سزا ہم کو برداشت کرنی پڑنی۔ اس لیے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا اور اپنی زبان سے کوئی صحیح کلمہ جو ہے وہ ادا کرنا۔ فرمایا اقوالہم یوزن، لوگوں تمہارے قول، تمہاری باتیں جو ہے وہ تولی جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا، انسان بولتا ہے چھوٹا سا کلمہ لیکن خیر کا کلمہ ہے، انسان کو نہیں پتا یہ بہت بڑا کلمہ ہے، وہ چھوٹا سا کلمہ بول دی،
وہ بول دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ چھوٹا سا کلمہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ یرفع اللہ بہا درجات، وہ چھوٹا سا کلمہ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت میں درجے درجے بلند کرتے چلا جائے۔ وہ اس کی مثال آپ سمجھ لیں، قیامت کے دن ایک بندے کا حساب کتاب ہوگا، 99 رجسٹر بڑے بڑے برائیوں کے بھرے ہوئے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور ایک چھوٹی سی پرچی، چٹ، کاغذ، پرزہ، وہ بھی سامنے پڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ظلم نہیں ہوگا، لاؤ اس کو بھی تولو۔ وہ کہے گا یا اللہ کیا کرنا ہے تول کے، 99 رجسٹر، ترازو بھرا پڑا ہے، ایک چھوٹی سی چٹ پرچی، اس کا اس کے ساتھ کیا وزن ہے؟ کہا نہیں، آج ظلم نہیں کرنا، آج اس کو بھی تول۔ اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، 99 رجسٹر اس پلڑے میں اور ایک چھوٹی سی پرچی دوسرے پلڑے میں۔ فرمایا جب تولا جائے گا تو بندے کا ایک چھوٹا سا کلمہ، پرواہ نہیں کرتا انسان منہ سے بول دیا لیکن خیر کا کلمہ ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، وہ پلہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، 99 رجسٹر جو ہے وہ اوپر چڑھ جائے گا۔ زبان سے ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کا کلمہ، یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس کے جنت میں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے الٹ بھی ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا بول دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، لیکن ہے بڑا برا، اپنے نزدیک سمجھتا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، چھوٹا سا جملہ یہ بول دو، اس کو مذاق ہی کرنا کر دو، یہ لنگڑا ہے اس کو لولا کہہ دو، یہ کالا ہے اس کو کالا کہہ دو، تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اور تو کیا بات کرتا ہے، بیٹھ جا، تو تیری کیا حیثیت ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، میں چودھری ہوں، یہ کمی ہے، میں نے اس کو کہہ دیا تو پھر کیا ہوا، انسان سمجھتا کوئی حیثیت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جملہ جو ہے وہ ناراضگی کا ہے، یہوی بہا فی جہنم و فی نار جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے نچلے گڑھوں میں اس کو گراتا ہی چلا جاتا۔ وہ حدیث جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، حل نؤاخذ بما نتکلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو ہم بولتے ہیں اس کا مواخذہ ہوگا، قیامت کے دن یہ بول تولے جائیں گے؟ امام بخاری نے فرمایا نا قولہم یوزن، لوگوں یہ بول تولے جائیں گے؟ تو حضرت معاذ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہم جو بولتے ہیں اس کا سوال ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا تثاقلت کا امو کا یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی حصائدہم او علی وجوہ مناخرہم الا حصائد السنتہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معاذ تجھے نہیں معلوم قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو چہروں کے بل یا اپنے نتھنوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ان کی زبانوں کی کاٹ کی وجہ سے، ان کی زبانوں کے بول کی وجہ سے۔ یہ بول کتنے خطرناک ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، لوگوں تمہارے عمل بھی تولے جائیں گے اور خاص کر تمہارے بول بھی تولے جائیں گے۔ اگر یہ بول صحیح نہ ہوئے تو نجات کا ہونا جو ہے وہ مشکل نہیں، ناممکن نہیں، بلکہ مشکل نہیں ناممکن ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنی سوکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حسبک یا رسول اللہ من صفیۃ کذا و کذا، یا رسول اللہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو چھوٹے قد کی ہیں، ایسے اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو نے کیا کہہ دیا، تجھے نہیں پتا قولہم یوزن، لوگوں کی باتوں کو تولا جائے گا، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تو نے ایسا جملہ بولا ہے اگر یہ جملہ دریا کے میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے دریا کا پانی تبدیل ہو جائے۔ لوگوں زبان کی حفاظت کرو، کون ہے جو مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی زبان کو
ہر جگہ پہ ایسے ہی شتر بے مہار نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، لہٰذا اس کی حفاظت رکھو۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد فرماتے ہیں قسطاس کا لفظ جو ہے یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور پھر کہا کہ قسط کا لفظ جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، قسط جو ہے اس کا مصدر مقسط آتا ہے، اقسط یقسط کے ساتھ فهو مقسط وهو العادل، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کا معنی جو ہے وہ جائر کا ہے۔ یہ لمبی علمی بحث ہے، میں خلاصہ اس کا بتلاتا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں لوگوں عربی زبان بڑی خوبصورت ہے، لفظ ایک ہے قاسطہ، قاف سین تا، قسط، اس کو قاسط پڑھیں تو اس کا معنی ہے ظالم، اور اس کو مقسط پڑھیں اس کا معنی ہے عادل۔ یہ خوبصورتی ہے، تھوڑے سے حرف تبدیل کر دیے، لفظ وہی ہے تو معنی کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوگی۔ مقسط پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے عدل کرنے والا، اور اگر اس کو قاسط پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ ظلم کرنے والا۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی لفظ کے کتنے ہی معنی جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور کتنے ہی معنی کو ادا، ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں 20 لفظ موجود ہیں۔ مثلا عین کا لفظ ہے، عین کا معنی آنکھ، عین کا معنی جاسوس ہے، عین کا معنی چشمہ ہے، کتنے معنی۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں تلوار کے کئی نام ہیں، کئی عربی کے الفاظ ہیں جن کے اندر معنی جو ہے وہ تلوار کا بنتا ہے۔ فرمایا لوگوں یہ بڑی خوبصورت زبان ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، یہ قرآن مجید کی زبان ہے اور بڑی میٹھی زبان ہے۔ اس لیے ابھی قاری صاحب درس دے رہے تھے لوگوں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کو ترجمے سے پڑھا کر۔ یہ اللہ کی زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے، اللہ نے اس زبان میں کلام فرمایا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ روایت ذکر کرتے ہیں، سند کو ہم چھوڑتے ہیں، آخری حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لوگوں دو کلمے اللہ کو بڑے پیار ہیں، دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پیار ہیں۔ دو معنی یہاں پہ کیے گئے، ایک معنی تو یہی ہے کہ یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پیار ہیں، دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہ کلمے کہنے والا جو ہے وہ اللہ کو بڑا پیار، یہ کلمہ کہنے والا اللہ کو بڑا پیار۔ دونوں معنی میں وضاحت کرتا ہوں اور بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ یہ کلمہ کہنے والا اللہ کو کیسے پیارا؟ دو حدیثیں۔ ایک حدیث حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، وہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے اگر رات کو میں تہجد پڑھوں تو اس میں کیا پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کبر اللہ عشرا وحمدیہ عشرا وسبحیہ عشرا، اللہ اکبر پڑھو 10 مرتبہ، الحمدللہ کہو 10 مرتبہ، سبحان اللہ کہو 10 مرتبہ۔ فرمایا جب تم تہجد کی نماز پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 10 دفعہ تینوں کلمے کہو۔ یقول اللہ تبارک و تعالی نعم نعم نعم، جب تم یہ تینوں کلمے 30 مرتبہ پڑھ لو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے بولو بولو میں موجود ہوں، بولو کیا کہنا چاہتے ہو کہو، میں آپ کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو آدمی یہ کلمے پڑھتا ہے وہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہو جاتا ہے، اس کی آواز کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نام نام ہاں ہاں لبیک لبیک کے الفاظ فرماتے ہیں، اے میرے بندے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کلمے کہنے والا اللہ کو بڑا پیارا بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث، ایک بدوی دیہاتی آدمی، صحرائی بادیہ نشین آدمی، وہ آ گیا، وہ بھی آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ کلمے سکھا دیجئے، کوئی دعا سکھلا دیجئے میں مانگ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا کل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10
یہ کلمے پڑھا کر اس نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر انگلیوں پہ گنا اور چلا گیا. تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا، پھر گننے لگا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، وہاں سے واپس آ گیا. آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے دعا سکھلائی ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ بھی اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، یہ بھی اللہ کے لیے، اللہ اکبر یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ بھی اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کی. میرے لیے کیا ہے؟ میرا تو اس میں ذکر ہی نہیں، میری تو دعا ہے ہی نہیں. آپ ہنس دیے، مسکرا دیے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جب تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جواب دیں گے صادق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اللہ پاک. جب تو کہے گا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صادق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. اللہ اکبر صادق عبدی، لا الہ الا اللہ صادق عبدی، میرے بندے نے بالکل سچ کہا، درست کہا، صحیح کہا. اور پھر تو اس کے بعد جب کہے گا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر اللہ کی جانب سے جواب آئے گا قد غفرت لک، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ کلمے کہنے والا اللہ کو بڑا پیارا ہو جاتا ہے. جب وہ دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. پھر تو جو یہ کہے گا اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے تیرے اوپر رحم بھی کر دیا. پھر تو کہے گا اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے جو تو نے مانگا وہ رزق بھی میں نے تجھے دے دیا. یہ کلمے کہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیارا بن جاتا ہے. یہ کلمے بھی بڑے پیارے ہیں. کیسے پیارے ہیں؟ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، عملوں کا بھی وزن ہوگا، باتوں کا بھی وزن ہوگا. اور آیت پیش کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو لگائیں گے، اس میں تولیں گے. اور حدیث پیش کی کہ یہ کلمے جو ہے وہ اللہ کو پیارے بھی بڑے ہیں اور ثقیلتان فی المیزان، وزن میں بڑے بھاری ہیں. اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کو ان کے ذریعے سے وزنی کر دے گا. ابھی ایک حدیث پیش کی کہ ایک پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ ترازو میں رکھ دی جائے گی اور 99 رجسٹر جو ہے وہ سارے ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ پرچی جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی. اور اسی سبحان اللہ کے بارے میں یہ دو کلمے جو بڑے پیارے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں. کتنے پیارے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ تملأان ما بین السماء والارض. لوگو الحمدللہ کہنا جو ہے یہ ترازو کو بھر دیتا ہے. کل جو قیامت کے دن ترازو لگے گا، یہ الحمدللہ کہنا اس کو بھر ڈالے گا. وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر اس ترازو میں ڈال دیے جائیں تو وہ نہیں بھرے گا. 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر اس میں ڈال دیے جائیں تو وہ ترازو نہیں بھرے گا. لیکن الحمدللہ اگر اس میں ڈال دیا جائے، رکھ دیا جائے تو وہ ترازو سارے کا سارا جو ہے وہ اجر و ثواب سے بھر جائے گا. شرط یہ ہے کہ الحمدللہ دل، دماغ، زبان تینوں کو حاضر ناظر کر کے کام کرے. زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، دل اور دماغ بھی محسوس کر رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یا اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، سارے کمالات سارے کے سارے تیرے ہیں. اور فرمایا سبحان اللہ، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فضا دیکھ رہے ہو یہ سارے کے سارے کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا. معنی کیا ہے؟ بس معنی بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ تو پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے. یا اللہ تجھے اونگ نہیں آتی، تجھے نیند نہیں آتی، نیند سے بھی پاک، اونگ سے بھی پاک. یا اللہ تیری بیوی نہیں،
تجھے بیوی کی کوئی ضرورت نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ تیری کوئی بیوی ہے نہ تیرا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ تجھے بیٹے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بیٹی کی بھی ضرورت نہیں، بیوی کی بھی ضرورت نہیں، نہ تیرا کوئی باپ ہے نہ تیری کوئی ماں ہے، یا اللہ نہ تو نے کسی کو جنم دیا نہ تجھ سے کوئی نکلا، تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تیرے اندر کوئی محتاجگی کا وصف پایا ہی نہیں جاتا، یا اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک بھی نہیں، تیری عبادت میں بھی تیرے تمام اوصاف میں بھی، یا اللہ آسمان کو تو نے اکیلے نے بنایا، زمین کو اکیلے تو نے بنایا، انسان کو اکیلے تو نے ہی بنایا، ساری کائنات کو تو نے اکیلے نے ہی بنایا، اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی تو اکیلا ہی، تیرا کوئی شریک نہیں، ہر قسم کی شراکت سے بھی سبحان، یا اللہ تو پاک، کسی قسم کا عیب، کوئی خرابی، کوئی نقص یا اللہ تیرے اندر نہیں پایا جاتا۔ سبحان کہنے والا بندہ گویا کہ یوں کہتا ہے، یا اللہ جتنے بھی عیب اور جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ کس میں ہیں؟ میرے اندر، میں عیبوں کا پتہ، نیند کی مجھے ضرورت، میں تھک جاتا ہوں تو ابھی سو رہے ہیں لوگ، نیند آ جاتی ہے، تھک جاتا ہوں تو بھوک لگ جاتی ہے، تھک لگ جاتا ہوں تو پیاس لگ جاتی ہے، یا اللہ مجھے جگہ جگہ پہ محتاجگی پائی جاتی، اکیلا کمرے میں سب کچھ رکھ دو، بہترین قسم کے کھانے رکھ دو، بہترین قسم کا پلنگ بچھا دو، پانی رکھ دو، ایک دن بند کر دو، 2 دن بند کر دو، 3 دن، تیسرے چوتھے دن اکیلا بیٹھا بیٹھا وہ پاگل ہونا شروع ہو جائے گا، محتاج ہی محتاج، دوسروں کا محتاج، جن کے ساتھ وہ زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، جن کو تنگ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے، دشمنیاں کرتا ہے، ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، یہ محتاجگی ہے۔ اکیلا بندہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ محل میں بند کر دو، نہیں رہ سکتا۔ فرمایا سبحان اللہ، یا اللہ میں عیبوں والا، تو ہر طرح کے عیبوں سے پاک۔ جب اس طریقے سے یہ کلمہ کہتا ہے تو پھر یہ ترازو کو بھرتا ہے، یا اللہ ساری خامیاں میرے اندر، میں، آپ بھی اور میں بھی، بس اوقات بولتے ہیں نا میں، میری کیا بات، میرے جیسا ہے ہی نہیں، میں چودھری، میں عالم، میں قاری، میں فلاں، میں فلاں، میرے اندر خوبیاں خوبیاں، جب یہ میں آتی ہے تو پھر سبحان ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ سبحان کہنے کا کوئی فائدہ نہیں باقی رہتا۔ اور آج کس میں نہیں، مجھ میں نہیں، آپ میں نہیں، یہ سبحان جو ہے انسان کی میں کو توڑتی ہے، اگر انسان اس کو ذہن اور دماغ کو سامنے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے تو یہ میں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جب اس کے معنی کے اوپر غور نہیں کیا جاتا تو یہ میں ٹوٹتی نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر ذہانت بڑی، میرے اندر لیاقت بڑی، میرے اندر قابلیت بڑی، میں محنت بڑی کرتا ہوں، میں فلاں بڑا اچھے طریقے سے کام کر لیتا ہوں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ میرے اندر عیب ہی عیب ہیں، خامیاں خامیاں ہیں، الحمدللہ، یا اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، جتنے بھی کمال ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بولیے، جتنے بھی کمال ہیں سارے کے سارے کس کے ہیں؟ یہ بلڈنگ انجینئر بنائی، کہنے والا کہتا بڑی خوبصورت بنائی، انجینئر نے کمال کر دیا، وہ کہتا نہیں، الحمدللہ انجینئر نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ میرے مالک کا کمال۔ جس مالک نے یہ عمدہ قسم کا دماغ اس سر کے اندر جو ہے وہ فٹ کر دیا، اس کا کمال۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کس قدر جو ہے وہ ذہین اور فتین آدمی تھے، اور کس قدر اللہ کی عبادت کرنے والے، عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ آخری حدیث ذکر کی، شروع میں ذکر کی انما الاعمال بالنیات، لوگوں عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو، دکھلاوے کے لیے کام نہ کرو، ریاکاری عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اپنی نیت کو صاف کرنا۔ اور آخر میں کیا کہا؟ جب عمل ہو جائے تو اپنے اوپر کبھی فخر نہ کرو، میں نے یہ کر دیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یا اللہ میں عیبوں سے بھرا ہوا، تو عیبوں سے پاک، الحمدللہ وبحمدہ، تمام تعریفیں یا اللہ تیری ہیں، جتنے بھی کمال ہیں یا اللہ یہ کام اگر ہو گیا ہے تو تیری توفیق سے ہوا، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔
مثلا فرض کر لیں امام صاحب یہ اشارہ کرنا چاہتے لوگوں یہ بخاری میں نے جمع کی، ذہن اللہ نے دیا، آپ کے پاس ذہن نہیں، دو آنکھیں میرے پاس ہیں آپ کے پاس نہیں، دو ہاتھ میرے پاس ہیں آپ کے پاس نہیں، آپ بھی لکھ لو۔ جو جس طرح کی جسامت میرے پاس ہے سیم جسامت آپ کے پاس ہے۔ یا تو کوئی آدمی ثابت کرے کہ میرے دماغ میں اللہ نے دو دماغ فٹ کر دی، میرے کانوں میں چار کانوں کی جگہ جو ہے وہ موجود ہے، دل ایک کی جگہ پہ دو تین لگے ہوئے ہیں، کوئی ثابت کرے؟ سیم چیزیں ہیں۔ جو زائد چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے توفیق، اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے تو میں نے یہ لکھ دی ہے، اگر توفیق نہ ملتی تو میں کبھی نہیں لکھ سکتا۔ یہ باہر ابھی نماز کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ، نماز پڑھنی آج لیٹ ہو گئی ہے پروگرام کی وجہ سے، ہر روز وقت پہ ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ باہر مسجد کے باہر کھڑے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، ان کے پاس کون سی چیز کی کمی ہے؟ ہاتھ نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، صحت نہیں ہے، جوانی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اگر کمی ہے تو صرف اور صرف کس چیز کی ہے؟ توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی۔ اور ہم نے اگر نماز پڑھنی ہے یا پڑھی ہے، ہمارا کمال ہے؟ کوئی کمال، یہ صرف اللہ کا۔ اللہ نے توفیق دے دی ہے تو نماز پڑھ لی ہے۔ اگر سبحان اللہ الحمدللہ کے معنی کے اوپر انسان غور کر لے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین عاجز اور مسکین بندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ غور نہیں کرتا تو متکبر بن جاتا ہے۔ تکبر کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں، عاجز اور مسکین کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے وہ بخشا کیوں نہیں جائے گا؟ جو آدمی صبح کو سبحان اللہ و بحمدہ ہی 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ میں سارے معاف کر دوں۔ شرط یہ ہے معنی پہ غور کر کے، یا اللہ سارے عیب مجھ میں ہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، یا اللہ ساری حیثیتیں تیری ہیں، سارے کمالات تیرے ہیں، ساری عظمت اور تیری ہے، ساری بلندی اور رفعت تیری ہے، یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو اگر توفیق نہ دے تو میں کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ بھی دنیا میں میں کر رہا ہوں یہ تیری توفیق سے کر رہا ہوں۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی ہے۔ وقت ہوتا تو میں اور بھی بات کرتا، ٹائم جو ہے وہ کافی بیت گیا ہے، اسی بات پہ جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں۔ آخر میں پھر ایک بار پھر جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ احباب جو یہ مدارس چلاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، وہ معلمین اور معلمات جو مدارس کا انتظام سنبھالتے ہیں اور بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اور پھر وہ طلبہ اور طالبات جو یہ دین پڑھتے ہیں، قرآن مجید اور حدیث پاک پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے یہ صحیح بخاری کا درس لیا ہے اور آخری حدیث بھی اور صحیح بخاری بھی ساری پڑھی ہے، یہ سب لوگ بہت ہی زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو جو ہے وہ قبول فرما لے اور انہیں بہترین بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور انہیں اس دنیا میں دن دگنی رات چوگنی جو ہے وہ ہر معاملے میں ترقی نصیب فرمائے۔ اس مدرسے کو بھی، جس مدرسے میں یہ صحیح بخاری کا درس دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک آباد جو ہے وہ فرمائے۔ اور ابھی بھائی نے مجھے بتلایا کہ مسجد کے ساتھ میں جگہ ہے، اس کو جو ہے وہ تعمیر کرنے کا پروگرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ تنگی دامہ کی شکایت کر رہی ہے، جگہ بہت چھوٹی سی ہے، تو اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہے۔ تو رمضان میں مزید اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اہل خیر سے جو ہے وہ خصوصی درخواست ہے کہ مسجد کے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ جو ہے وہ خوب تعاون کریں۔ یہ اللہ کے گھر اور اللہ کے دین کے قلعے جب تک آباد رہیں گے، انسان کے لیے جو ہے وہ بینک بیلنس ہے، صدقہ جاریہ ہے، انسان کے اعمال میں نیکیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ جب تک لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے بیٹھے، ایک ایک حرف پڑھنے والے کو اس کو اپنا اجر ملے گا، اور جس نے یہ مسجد اور مدرسہ بنایا ہے انشاءاللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی اجر کا اضافہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ساتھیوں سے گزارش ہے کہ خصوصی توجہ فرمائیں اور مسجد کی تعمیر میں اور مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیں، اور جو مدرسے چل رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے دامے در میں سخنے جو ہے وہ اپنا تعاون جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا
صحیح البخاری کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرما رہے تھے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ میں ڈاکٹر صاحب کا اور ان کے ساتھ آنے والے معزز مہمانوں کا اور آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام دل جمی کے ساتھ سنا، اور ہمیں جو نا اس پروگرام کے اندر آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، اور نماز کے بعد آپ سب احباب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو ابھی فضیلت شیخ استاذ المکرم دعا کرائیں گے، اس کے بعد نماز کے بعد آپ سب کے لیے کھانے کا اہتمام ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من عارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ مولا کریم جتنے بھی بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار بزرگ والدین، جس آدمی کی بھی والدہ والد اور بہن بھائی اور رشتہ دار دوست احباب بیمار ہیں، یا اللہ جو یہاں پہ موجود ہیں، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، مولا کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ صحت والی عافیت والی نیکی والی زندگی نصیب فرما، آزمائش سے پریشانی سے مصیبت سے نجات نصیب فرما، اللہ مصیبت سے اور آزمائشوں سے نجات نصیب فرما، اللہ دنیا میں جب تک زندہ رکھیں کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھ، اللہ اولادوں کو نیک بنا دے، یا اللہ جو بچے دیے ہیں ان کو نیک بنا دے، جن بچوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے ان کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جن کو دے رکھی ہیں ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، 5 وقت کا پکا اور سچا جو ہے وہ نمازی بنا دے، یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ بیٹے ہیں تو بیٹیاں دے دے، بیٹیاں ہیں تو بیٹے عطا فرما دے، یا اللہ کتنے ہی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بار بار دعا کے لیے کہا، بڑی دیر سے وہ اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما، تو ابراہیم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، یا اللہ باقی سب لوگوں کو بھی تو ہی دینے والا ہے، جس بھائی کے پاس بھی اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں تو ان کے قرضے دور فرما دے، یا اللہ اگر کسی کے پاس اپنی رہائش اور گھر موجود نہیں تو اپنی رہائش عطا فرما دے، یا اللہ کاروبار موجود نہیں تو کاروبار عطا فرما، اللہ رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ یہ مدرسے یہ دین کے کلے ہیں، یا اللہ یہ تیرے دین کے محافظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان مساجد کی ان مدارس کی اور ان مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ان مدارس کی حفاظت کرنے والے اور ان کی نگہداشت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گھروں کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ان کی ضرورتیں اپنی جناب سے تو پوری فرما دے،
ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اور ان کی محنتوں کو 4 چاند لگا دے یا اللہ ان کی محنتوں کو بہترین صدقہ جاریہ ان کے لیے بنا دے۔ اور یہ بچے اور بچیاں فارغ ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو اپنے اساتذہ کے لیے اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ ان کو نام روشن کرنے والا تیرے دین کا نام روشن کریں، اپنے والدین کا نام روشن کریں، اپنے اساتذہ اور استانیوں کا نام روشن کریں، اپنے مدارس کا نام روشن کرنے والے بنا دیں یا اللہ یہ مسجدیں اور یہ مدرسے بہترین تیرے دین کے محافظ ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ہماری تمام مساجد کی اور ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، سعودی عرب کی اور پاکستان کی اور تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، اللہ کشمیر کی اور اسی طریقے سے افغانستان، یمن اور شام اور دوسرے جتنے بھی مظلوم علاقے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، جو وہاں پہ مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان میں سے شفا عطا فرما دے، جو دشمنوں کی قید میں ان کو رہائی نصیب فرما یا اللہ جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کے شر سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔